اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں کچھ اہم تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ساتھی بغور سنیں گے اور اس کے بعد اس سبق کو اچھی طرح سے دیکھیں گے بھی۔ آج ہمارا سبق عدد اور معدود کے سلسلے میں ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں آج کے سبق کا۔ عدد اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی تعداد کو بیان کیا جائے۔ جیسے ہم اردو میں کہیں گے 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30، یہ جتنے الفاظ ہم نے بولے ہیں یہ سب کے سب عدد ہیں۔ 1 2 4 5 10 15 وغیرہ وغیرہ، یہ سب اعداد ہیں، ان کو اعداد کہیں گے۔ ایک تو عدد ہے، دوسری چیز ہے معدود، جس کی تعداد کو بیان کیا جائے وہ معدود کہلاتا ہے۔ عدد جس لفظ کے ذریعے تعداد کو ذکر کیا جائے، اور معدود جس کی تعداد کو ذکر کیا جائے۔ مثلا ہم کہیں 10 کاپیاں، اس میں جو لفظ 10 ہے یہ عدد ہے، اور کاپیاں یہ معدود ہے، کاپیوں کی ہم نے تعداد بتائی ہے۔ 5 قلم، اس میں لفظ 5 یہ عدد ہے، اور قلم یہ معدود ہے۔ تو عدد اور معدود کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ پہلے ہی سے آپ کو معلوم تھا، بس ذہن نشین کرنے کے لیے میں نے بتا دیا، ذہن میں تازہ کرنے کے لیے۔ تو آج ہماری بحث اسی عدد اور معدود سے متعلق ہوگی۔ ایک اور دو، جب بھی ہم کسی چیز کی تعداد بیان کریں اور وہ چیزیں ایک ہوں یا دو ہوں تو اس کے لیے واحد اور اثنان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفرد، ایک کے لیے ہم لفظ کو مفرد لائیں گے، اور دو کے لیے، دو تثنیہ ہے، تثنیہ کا قاعدہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کسی بھی اسم سے تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے آخر میں الف نون لگا دیں۔ مثلا ایک لفظ ہے دفترن، دفترن کے معنی کاپی، دفترن یہ مفرد ہے، اس کے معنی ایک کاپی۔ جب ہم اسے دو بنائیں گے تو دفترانی، دو کاپیاں۔ لیکن پھر 3 سے جب ہم آگے بڑھیں گے، اب ہمیں ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ستۃ سبعۃ ثمانیۃ تسعۃ عشرۃ وغیرہ لگانے کی ضرورت ہوگی۔ اب ہمیں عدد کو بھی ذکر کرنا پڑے گا۔ ایک اور دو میں واحد اور اثنان لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مفرد آپ نے لایا تو خود بخود وہ ایک کے معنی دے گا، تثنیہ آپ نے لایا تو خود بخود اس کے معنی دو ہو جائیں گے۔ البتہ دو سے جب آگے بڑھیں گے آپ 3 4 5 6 وغیرہ، تو اس میں پھر آپ کو عدد لانے کی ضرورت پڑے گی۔ مثلا لفظ دفتر کو آپ لے لیجئے، دفترن کی ہم 10 تک گنے۔ مثلا سب سے پہلے ہم کہیں گے دفترن ایک کاپی، دفترانی دو کاپیاں، ثلاثۃ دفاتر، اب دفاتر کی ہم دفترن کی جمع لائیں گے ہم دفاتر، تو ثلاثۃ دفاتر 3 کاپیاں، اربعۃ دفاتر 4 کاپیاں، خمسۃ دفاتر 5 کاپیاں، ستۃ دفاتر 6 کاپیاں، سبعۃ دفاتر 7 کاپیاں، اور ثمانیۃ دفاتر 8 کاپیاں، تسعۃ دفاتر 9 کاپیاں، اور عشرۃ دفاتر 10 کاپیاں۔ ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ستۃ سبعۃ ثمانیۃ تسعۃ عشرۃ، یہ ہم 10 تک گنتی میں پہنچ گئے۔ اب اس عدد اور معدود لانے کے سلسلے میں چند قواعد ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیے، واحد اور اثنان کے لیے، یعنی ایک اور دو کو بیان کرنے کے لیے کوئی واحد اور اثنان ہمیں لانے کی ضرورت نہیں۔ مفرد لائیں گے، پھر تثنیہ لائیں گے، بات خود بخود ہو جائے گی، واحد اور اثنان کے معنی خود بخود مل جائیں گے ایک اور دو کے۔ لیکن جب ہم 2 سے آگے بڑھیں گے، یعنی 3 4، تو آپ سمجھ لیجئے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک عدد اور معدود میں مخالفت ہوتی ہے تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے۔ یہ قواعد ابھی ریٹن کی شکل میں بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔
تو 3 سے لے کر 10 تک عدد اور معدود کے اندر مغایرت ہوتی ہے تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے. مغایرت کا مطلب یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد کو ہم مؤنث لائیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کو ہم مذکر لائیں گے. مذکر معدود کی مثال ابھی میں نے آپ کو دی، جیسے دفترن کی جمع دفاتر. اب دیکھیے دفترن مفرد میں ہم جائیں گے، مذکر اور مؤنث ہونے کا اعتبار، مذکر اور مؤنث ہونے میں اعتبار ہوگا مفرد کا. مفرد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو لفظ دفتر ہے دفترن، اس کی جمع ہے دفاتر. تو لفظ دفتر یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، مؤنث کی کوئی علامت اس کے اندر پائی نہیں جا رہی، اس کے آخر میں گولتا بھی نہیں ہے. اسی طرح سے یہ کسی عورت کا نام بھی نہیں، کسی مؤنث کا نام نہیں وغیرہ. تو مؤنث کی جو 2-3 علامتیں آپ نے پڑھی ہیں اس دفترن کے اندر وہ پائی نہیں جا رہی. معلوم ہوا کہ لفظ دفترن مذکر ہے. جب مذکر ہے اس کے لیے جو ہم عدد لائیں گے وہ مؤنث لائیں گے. جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی، آپ پھر دہرائیے میرے ساتھ. دیکھیے واحد اور تثنیہ میں کیا کہیں گے ہم؟ دفترن دفترانی. بات آسان ہے، دفترن 1 کاپی، دفترانی 2 کاپیاں. پھر میں نے آپ کو بتایا 3 سے لے کر 10 تک عدد اور معدود میں مغایرت ہوتی ہے، ان میں آپس میں مخالفت ہوتی ہے. مغایرت اور مخالفت کا مطلب یہ ہے معدود مذکر ہے تو عدد کو مؤنث لائیں گے، معدود مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لائیں گے. تو سب سے پہلے آپ لیجئے عدد کے معدود کے مذکر ہونے کی مثال. ثلاثت دفاتر 3 کاپیاں، اس کے لیے ہم کہیں گے ثلاثت دفاتر. دیکھیے ثلاثت کو ہم نے مؤنث لایا، ثلاثت کو ہم مؤنث لائے کیوں؟ اس کے ثلاثت کے آخر میں گولتا ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے. ہم ثلاثت کو مؤنث کیوں لائے؟ اس لیے کہ اس کا معدود، ثلاثت عدد ہے، اس کا جو معدود ہے دفاتر وہ مذکر ہے. تو جب معدود مذکر ہو تو عدد کو ہم مؤنث لائیں گے. آخر تک پڑھیے اس کو. 3 کاپیاں ثلاثت دفاتر، 4 کاپیاں اربعۃ دفاتر، 5 کاپیاں خمسۃ دفاتر، 6 کاپیاں ستۃ دفاتر، 7 کاپیاں سبعۃ دفاتر، 8 کاپیاں ثمانیۃ دفاتر، 9 کاپیاں تسعۃ دفاتر، 10 کاپیاں عشرۃ دفاتر. تو یہاں تک آپ نے دیکھا یہ مذکر کی مثال. اب مؤنث میں جائیے. سیارتن، سیارتن کے معنی کار. بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے بھائی؟ اس کے آخر میں گولتا ہے جو کہ مؤنث کی علامت ہے. معلوم ہوا لفظ سیارتن مؤنث ہے، اس کی جمع آتی ہے سیارات. سیارتن جمع سیارات. جب ہم اس کی گنتی کریں گے، اس کو ہم عدد کے ساتھ استعمال کریں گے معدود بنا کر، اس کو ہم یوں کہیں گے سیارتن 1 کار، سیارتانی 2 کاریں. دیکھیے واحد اور تثنیہ میں ہم نے بس صرف وہی قاعدہ برقرار رکھا. مفرد لائے آپ تو سیارتن 1 کار، 2 کاریں تو سیارتانی. تو 2 کاروں کے لیے آپ سیارتانی لائے. اور پھر آگے سیارتن مؤنث ہے، اس کے لیے جو ہم عدد استعمال کریں گے وہ مذکر استعمال کریں گے. یعنی ثلاثت جو لفظ تھا اس کے آخر سے گولتا کاٹ دیں گے تو خود بخود مذکر ہو جائے گا. اب ہو جائے گا ثلاث سیارات 3 کاریں، ثلاث سیارات 4 کاریں، اربع سیارات. اربعۃ نہیں کہیں گے بلکہ اربع سیارات. 5 کاریں، خمس سیارات 6 کاریں، ست سیارات 7 کاریں، سبع سیارات 8 کاریں، 8 سیارات 9 کاریں، 9 سیارات 10 کاریں، 10 سیارات. تو یاد رکھیے گا آپ اگر معدود مذکر ہے تو عدد کو ہم مؤنث لائیں گے جیسے دفاتر، ثلاثت دفاتر. اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کو ہم مذکر لائیں گے جیسے ثلاث سیارات. ٹھیک، یہ تو ایک قاعدہ ہوا اس سلسلے میں. دوسرا قاعدہ یہ ہے 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہوگا وہ ہمیشہ جمع اور مجرور ہی استعمال ہوگا، یعنی وہ جمع ہوگا اور اس پر زیر ہی آئے گا. جیسے آپ نے یہاں دیکھا سیارات، اربع سیارات، خمس سیارات، ست سیارات، سبع سیارات وغیرہ، اس کے آخر میں زیر ہوگا. ٹھیک، تو اب ہم چلتے ہیں قاعدے کی طرف، کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ اسکرین میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، یہ آپ کے سامنے آئی اسکرین. الدرس السابع والعشرون، 27واں سبق.
عدد اور معدود. عدد کس کو کہتے ہیں, معدود کس کو کہتے ہیں, ابھی ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. عدد جس لفظ کے ذریعے ہم کسی چیز کی تعداد کو بیان کریں, معدود جس کی تعداد کو بیان کیا جائے. تو عبارت پڑھتے چلیے. خالد, خالد نے کہا. کم اخن لکا یا حامد, کم کے معنی کتنے, اخن, اخن کے معنی بھائی. کم کے بعد جو اسم آئے گا وہ مفرد ہوگا اور اس پر دو زیر آئے گا. کم اخن لکا, اس کا قاعدہ آگے آئے گا. کم اخن لکا یا حامد, اے حامد تمہارے کتنے بھائی ہیں. کتنے کس کا ترجمہ کیا ہم نے, کم کا. تمہارے کس کا ترجمہ کیا, لکا. کاف ضمیر جو اس کے اندر ہے, کاف ضمیر واحد مذکر حاضر, ضمیر مجرور متصل. تو کم اخن لکا یا حامد, حامد تمہارے کتنے بھائی ہیں. حامد, حامد نے جواب دیا لی اخن واحد, میرا ایک بھائی ہے. دیکھیے اگر یہ صرف اتنا کہتے لی اخن میرا بھائی ہے تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے لی اخن میرا ایک بھائی ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ وضاحت کرنے کے لیے واحد بھی ہم نے یہاں ذکر کیا. لی اخن واحد, میرا ایک بھائی ہے. وکم اختن لکا, دیکھیے یہ مفرد ہے, اخن اختن اس میں کوئی فرق نہیں, وہ ویسے ہی رہے گا. وکم اختن لکا, اور تیرے کتنی بہنیں ہیں, تیرے کتنی بہنیں ہیں. لی اختانی, میری دو بہنیں. دیکھیے گا اخن اختن, اختن کے آخر میں الف نون لگا دیا تو تسنیہ ہو گیا. اختن اختانی تسنیہ. لی اختانی, میری دو بہنیں ہیں. اگلا سوال. خالد کم عیدن فی السنۃ یا حامد, حامد سال کے اندر کتنی عیدیں ہوتی ہیں, سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں, یا سال میں کتنی عیدیں ہیں, جو بھی آپ کہیں. تو کم عیدن فی السنۃ یا حامد, اے حامد سال میں کتنی عیدیں ہیں. عید کو عربی میں عید ہی کہا جاتا ہے, عید کے معنی خوشی. سنۃ, لفظ سنہ اس میں جو آیا ہے اس کے معنی سال. فی السنۃ, السنۃ سال. حامد فی السنۃ عیدان, سال میں دو عیدیں ہوتی ہیں. فی السنۃ عیدان, سال میں دو عیدیں ہوتی ہیں. ہما عید الفطر و عید الاضحی, وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. ہما سے کیا مراد ہے, عیدانی, چونکہ وہ تسنیہ ہے اس لیے اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر بھی تسنیہ لائے. ہما عید الفطر و عید الاضحیٰ, وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. ترجمہ نیچے دیا ہوا ہے. خالد کم عجلتن للدراجۃ یا حامد, خالد نے پوچھا کم عجلتن, کتنے ٹائر ہیں, کتنے پہیے ہیں, للدراجۃ سائیکل کے, یا حامد, اے حامد. لام کا ترجمہ ہم نے کیا کہ, کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے لیے, کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ وغیرہ. کم عجلتن للدراجۃ یا حامد, حامد سائیکل کے کتنے پہیے ہیں. ترجمہ آگے دیا ہوا ہے. عجلتن کے معنی پہیا, اور دراجتن سائیکل, ٹائر کو کہا جاتا ہے عجلتن. لہا عجلتانی, اس کے دو پہیے ہیں. لہا عجلتانی, اس کے دو پہیے ہیں. تو عجلتانی, عجلتن تھا واحد, اس کے آخر میں ہم نے الف نون بڑھا دیا تو تسنیہ ہو گیا. اب دیکھیے عجلتانی اثنتانی کچھ نہیں کہا, اثنتانی وغیرہ کا لفظ نہیں لائے. یہی میرے کہنے کا مطلب تھا. واحد اور تسنیہ کے لیے ہمیں عدد کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ لفظ کو اگر ہم مفرد لائے تو خود بخود ایک کے معنی ہو جائیں گے. جیسے اوپر تھا اخن, اور عدد کو جب ہم نے اس لفظ کو جب ہم تسنیہ لائے تو خود بخود تسنیہ کا معنی ادا ہو جائے گا, دو کے معنی ادا ہو جائیں گے. جیسے اختانی, عیدانی, عیدن کا تسنیہ عیدانی, عجلتن کا تسنیہ عجلتانی وغیرہ وغیرہ. تو مفرد کو آپ نے تسنیہ بنا دیا, خود بخود دو کے معنی ہو گئے. لہا عجلتانی, اس کے دو پہیے یعنی ٹائر ہیں. پہیے کس کو کہا جاتا ہے, ٹائر کو. کم بنتن لکی یا زینب, زینب تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں. لکی چونکہ آگے مخاطب کون ہے, سیکنڈ پرسن زینب ہے, مؤنث ہے, اس لیے ہم لکی لائے. کم بنتن لکی یا زینب, زینب تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں. زینب نے جواب دیا لی ثلاث بنات, میری تین بیٹیاں ہیں. اب یہاں سمجھیے قاعدہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو, وہ قاعدہ 3 سے لے کر 10 تک عدد اور معدود میں مغایرت ہوتی ہے, مخالفت ہوتی ہے تذکیر اور تانیث میں. کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد کو ہم مؤنث لائیں گے, اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کو ہم مذکر لائیں گے. بتائیے یہاں لفظ, یہاں معدود کیا ہے, بنات. ثلاث یہ عدد ہے, یہ عدد کو بتاتا ہے, تعداد کو بتاتا ہے, تو لہٰذا یہ عدد ہے.
اور بنات یہ معدود ہے، تو معدود یہاں مؤنث ہے، بنات بنت لڑکی ہے تو یہ لڑکی مؤنث ہی ہے۔ جب معدود مؤنث ہے اسی لیے ہم نے عدد کو مذکر لایا، عدد کو ہم مذکر لائے، ثلاثتو ہم نے نہیں کہا۔ اگر ہم ثلاثتو کہتے تو یہ عدد مؤنث ہو جاتا، لیکن ہم ثلاثتو نہیں لائے بلکہ ثلاثو لائے۔ کیوں ہم ثلاثو لائے، مفرد مذکر کیوں لائے؟ اس لیے کہ آگے جو معدود ہے وہ مؤنث ہے۔ یہ قاعدہ یہاں فٹ ہو گیا، معلوم ہو گیا آپ کو۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی، جو معدود ہے، معدود ہمیشہ مجرور اور جمع ہوگا، 3 سے لے کر 10 تک کا معدود ہمیشہ مجرور اور جمع ہوگا۔ اب دیکھیے بنات یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ یہ جمع ہے، بنتن کی جمع بنات ہے۔ اسی طرح سے بناتن، اس کے آخر میں دو تنوین لگی ہوئی ہیں، 2 زیر لگی ہوئی ہیں۔ لی ثلاث بناتن، میری 3 بیٹیاں ہیں۔ تو یہ 2 قاعدے بطور خاص آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں۔ وکم ابنن لکی، اور تیرے کتنے بیٹے ہیں، ابنن بیٹا، تو وکم ابنن، کم کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مفرد ہی ہوگا اور منصوب ہوگا، یعنی اس پر 2 زبر ہوں گے۔ وکم ابنن لکی، اور تیرے لڑکے کتنے ہیں؟ اس نے جواب دیا لی اربعۃ ابنائن، میرے 4 لڑکے ہیں۔ لڑکے کتنے ہیں؟ 4۔ بتائیے لفظ ابنا یہ ابنن کی جمع ہے، ابنن جمع ابنا، یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ بیٹا، بیٹا مذکر ہوتا ہے۔ جب مذکر ہے تو معدود مذکر ہے، اسی لیے ہم عدد کو مؤنث لائے۔ اربعو ہم نے نہیں کہا بلکہ ہم نے اربعتو کہا، اس کے آخر میں ہم نے گولتا لگائی، اربعتو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معدود مذکر ہے، جب معدود مذکر ہو تو عدد کو مؤنث لایا جائے گا۔ لی اربعۃ ابنائن، میرے 4 بیٹے ہیں۔ خالد، یہ شاید آپ کو سبق مشکل لگ رہا ہو، بالکل مشکل نہیں ہے، بہت آسان سبق ہے۔ بس صرف جو 2 قاعدے ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان 2 قاعدوں کو آپ ذہن میں رکھیے اور پڑھتے جائیے سبق کو، بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ کم رکعتن فی الفجر یا راشد، فجر کے اندر کتنی رکعتیں ہیں اے راشد؟ کم کے معنی کتنی، کم رکعتن فی الفجر یا راشد، اے راشد فجر کے اندر کتنی رکعتیں ہیں؟ راشد نے جواب دیا فی الفجر رکعتان، فجر کے اندر 2 رکعتیں ہیں۔ دیکھیے آخر میں ہم نے الف نون بڑھا دیا تو خود بخود تثنیہ ہو گیا۔ وکم رکعتن فی العشاء، اور عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ راشد نے جواب دیا فی العشاء 4 رکعات، عشاء کے اندر 4 رکعتیں ہیں۔ دیکھیے یہ رکعات مؤنث ہے، میں نے بتایا آپ کو مذکر اور مؤنث ہونے میں اعتبار ہوگا مفرد کا۔ رکعات کا مفرد ہے رکعتن، یہ اوپر جو لفظ ہے رکعتن تو یہ مؤنث ہے، لہٰذا اس کی جو جمع ہے اس کو بھی مؤنث ہی مانیں گے۔ تو معدود مؤنث ہوا، تو جب معدود مؤنث ہے تو عدد کو کیا لائیں گے ہم؟ مذکر، 4 رکعات، اربعتو نہیں لائے ہم، بس اتنا یاد رکھنا آپ نے۔ کم قلمن لکم ایھا الطلاب، اے طلبا، ایھا الطلاب، ایھا کی معنی اے۔ کم قلمن لکم، تمہارے کتنے قلم ہیں اے لڑکو، اے طلبا، اے طلبا تمہارے کتنے قلم ہیں، یعنی تمہارے پاس کتنے قلم ہیں؟ الطلاب، طلبا نے جواب دیا لنا 5 اقلام، ہمارے پاس 5 قلم ہیں۔ اب دیکھیے گا چونکہ اقلام یہ مذکر ہے، قلمن کی جمع ہے، معدود مذکر ہے، اس لیے ہم عدد کو مؤنث لائے، اس کو ہم مذکر نہیں لائے۔ 5 نہیں کہا ہم نے بلکہ 5 کہا کیونکہ معدود مذکر ہے۔ خالد، کم کراستن لکن ایتها البنات، اے لڑکیوں تمہارے پاس کتنی کاپیاں ہیں، تمہاری کتنی کاپیاں ہیں؟ کراستن کے معنی بھی کاپی، دفترن کے معنی بھی کاپی۔ تو کم کراستن لکن، لکن چونکہ مؤنث ہے اس لیے کن آیا۔ لکن ایتها البنات، اے لڑکیوں تمہاری کتنی کاپیاں ہیں، تمہارے پاس کتنی کاپیاں ہیں؟ البنات، لڑکیوں نے جواب دیا لنا، چونکہ جمع متکلم ہے چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو سب کے لیے نہ آئے گا، لنا 5 کراسات، ہمارے پاس 5 کاپیاں ہیں، ہماری 5 کاپیاں ہیں۔ دیکھیے کراسات معدود ہے، یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ کراستن کی جمع ہے، اس کا مفرد کراستن مذکر ہے، لہذا تو اس کے لیے جو ہم عدد لائے وہ کیا لائے؟ کراستن، اس کی جو جمع کراستن اس کا مفرد وہ مؤنث ہے، اس لیے ہم اس کا معدود عدد اس کے لیے ہم مذکر لائے۔ تو معدود مؤنث ہے اس لیے ہم عدد کو مذکر لائے، یعنی اس کے برخلاف۔ کم سبورتن فی فصلکم ایھا الطلاب، سبورتن کے معنی بلیک بورڈ، آگے لال رنگ میں دیا ہوا ہے چونکہ یہ نیا لفظ ہے اس لیے ہم اس کو لال رنگ میں دیا ہے۔ سبورتن کے معنی بلیک بورڈ،
کم سبورتن فی فصلکم ایھا الطلاب، اے طلبا تمہاری کلاس میں کتنے بلیک بورڈ ہیں. کم سبورتن کتنے بلیک بورڈ ہیں، فی فصلکم تمہاری کلاس میں، ایھا الطلاب اے طلبا. الطلاب طلبا نے جواب دیا فی فصلنا 6 سبورات، ہماری کلاس میں 6 بلیک بورڈ ہیں. ہماری کلاس میں 6 بلیک بورڈ ہیں. اب دیکھیے سبورات یہ مؤنث ہے، اس لیے ہم عدد کو کیا لائے مذکر، ستتو نہیں. خالد ستن کی معنی 6. خالد کم طالبا فی فصلک یا زید، اے زید تمہاری کلاس میں کتنے طلبا ہیں. کم طالبا فی فصلک یا زید. زید نے جواب دیا فی فصلنا 7 طلاب، ہماری کلاس میں 7 طلبا ہیں. اب دیکھیے طلاب یہ طالبن کی جمع ہے جو کہ مذکر ہے، اس لیے اس کے لیے جو ہم عدد لائیں گے وہ مؤنث لائیں گے، سبع نہیں. فی فصلنا 7 طلاب، ہماری کلاس میں 7 طلبا ہیں. خالد اکلہم من الہند، کیا وہ سب کے سب ہندوستان کے ہیں. من الہند، من کا ترجمہ ہم نے یہاں کیا کہ. اکلہم من الہند، کیا وہ سب کے سب ہندوستان کے ہیں. زید لا 4 منہم من پاکستان و 3 من الہند، نہیں 4 ان میں سے پاکستان کے ہیں. اب دیکھیے گا اربعن کے بجائے اربعتن، کیوں؟ مراد کون ہے؟ معدود کیا ہے؟ طلبا مذکر. وثلاثۃ من الہند، اور 3 ہندوستان کے ہیں. ثلاثۃ من الہند. وکم طالبۃ فی فصلک یا زینب، اور اے زینب تمہاری کلاس میں کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی طالبات ہیں. طالبۃ طالبات مؤنث. کم طالبۃ فی فصلک یا زینب، اے زینب تمہاری کلاس میں کتنی طالبات ہیں. زینب نے جواب دیا فی فصلنا 10 طالبات، ہماری کلاس میں 10 طالبات. 10 کے بجائے 10، یہاں اس پر جزم لگائیں گے. فی فصلنا 10 طالبات، ہماری کلاس میں 10 طالبات ہیں. اب دیکھیے 10 طالبات، طالبات چونکہ مؤنث ہے تو معدود مؤنث ہے، عدد کو ہم کیا لائیں گے مذکر لائیں گے. خالد اکلہن من کشمیر، کیا وہ سب کی سب کشمیر کی رہنے والی ہے. کیا وہ سب کی سب، اکلہن کل سب کی سب، کل تاکید کے لیے سب کو بتانے کے لیے. اکلہن کیا وہ سب کی سب من کشمیر کشمیر کی ہیں. ہن ضمیر کا مرجع ہے طالبات. زینب لا، زینب نے کہا نہیں. 8 منہن من دہلی، 8 ان میں سے دہلی کی ہیں. واثنتان من حیدرآباد، اور 2 حیدرآباد کی ہیں. اثنان مذکر کے لیے اور اثنتان مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے کیا لائیں گے اثنتان من حیدرآباد، 2 حیدرآباد کی ہیں. لا 8 منہن من دہلی، 8 دہلی کی ہیں. واثنتان من حیدرآباد، اور 2 حیدرآباد کی ہیں. بس یہاں تک آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لیا. اب میں آپ کو وہ قاعدہ بتا رہا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا. نوٹ، جو لفظ تعداد کو بتائے وہ عدد کہلاتا ہے، اور جس کی تعداد بتائے اس کو معدود کہا جاتا ہے. یہ میں نے سمجھایا آپ کو اور اچھی طرح سے آپ سمجھ بھی گئے. قاعدہ 1 اور 2 میں عدد اور معدود مذکر اور مؤنث ہونے میں یکساں ہوتے ہیں. اگر ہم 1 اور 2 عدد کو ذکر کریں تو معدود کے مطابق ذکر کریں گے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا وثنتانی، تو وہ لڑکیاں تھی تو اثنتانی آئے گا، لڑکے ہوتے تو اثنانی ہوتا. بہرحال یہاں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 1 اور 2 کے لیے ہمیں عدد کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 اور 2 میں عدد اور معدود مذکر اور مؤنث ہونے میں یکساں ہوتے ہیں. اور 3 سے لے کر 10 تک، یہ ہے اصل قاعدہ. 3 سے لے کر 10 تک عدد اور معدود تذکیر و تانیث میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. اس کو میں الگ رنگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. 3 سے لے کر 10 تک عدد اور معدود تذکیر و تانیث میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. ابھی تک میں نے آپ کو یہی قاعدہ سمجھایا اور آپ سمجھ بھی گئے اچھی طریقے سے. یعنی اگر معدود مذکر ہو تو عدد کو مؤنث لائیں گے، معدود کا اعتبار ہوگا. اگر وہ مذکر ہو تو عدد کو کیا لائیں گے مؤنث. اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کو مذکر لائیں گے. اب اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کو کیا لائیں گے مذکر لائیں گے. مذکر اور مؤنث قرار دینے میں معدود کے واحد کا اعتبار کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، معدود کے واحد کو ہم دیکھیں گے کہ واحد اگر مذکر ہے تو ہم اس کو مذکر ہی مانیں گے، جمع کو بھی. واحد اگر مؤنث ہے تو جمع کو بھی ہم مؤنث ہی مانیں گے.
مندرجہ ذیل جملوں کو بغور پڑھیے. یہ جو نیچے جملے دیے جا رہے ہیں ان کو آپ بغور پڑھیے. مذکر کے لیے کیا کیا آئے گا؟ طالب، طالبانی، ثلاثۃ طلاب. طالب ایک طالب علم، طالبانی دو طالب علم، ثلاثۃ طلاب تین طلبہ، اربعۃ طلاب چار طلبہ، اربعۃ طلاب چار طلبہ، خمسۃ طلاب پانچ طلبہ، ستۃ طلاب. اب دیکھیے ستۃ، اربعۃ، ثلاثۃ، ہم سب ہر جگہ عدد کو مؤنث لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں مؤنث؟ کیونکہ آگے معدود طلاب ہے جو کہ مذکر ہے. بس یہی بات سمجھانے کے لیے یہ سبق آپ کو دیا گیا ہے. یہ باتیں یہ جملے دیے گئے ہیں. ستۃ طلاب چھ طلبہ، ان سب کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. سبعۃ طلاب سات طلبہ، ثمانیۃ طلاب آٹھ طلبہ، تسعۃ طلاب نو طلبہ، عشرۃ طلاب 10 طلبہ. طالبۃ مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ طالبۃ ایک طالبہ، طالبتان دو طالبائیں، ثلاث طالبات تین طالبات، ثلاث. اب دیکھیے گا یہاں مذکر کے لیے لائے ہم ثلاثۃ چونکہ آگے معدود مذکر تھا. ثمانیۃ مؤنث لائے، کیوں؟ کیونکہ آگے معدود مذکر تھا. لیکن یہاں ہم کیا لائے؟ ثلاث طالبات، ثلاثۃ نہیں، کیونکہ آگے جو طالبات ہے وہ مؤنث ہے. تو معدود جب مؤنث ہے تو عدد کو کیا لائیں گے؟ مذکر. ثلاث طالبات تین طالبات، اربع طالبات چار طالبات، خمس طالبات پانچ طالبات، ست طالبات چھ طالبات، سبع طالبات سات طالبات، ثمان طالبات آٹھ طالبات، تسع طالبات نو طالبات، عشر طالبات عشر طالبات 10 طالبات. ٹھیک، اس پر میں اعراب لگا دوں گا، پھر آپ کو پی ڈی ایف بھیج دوں گا اور اس کی ترتیب تھوڑی صحیح کر کے. گنتی یاد کریں، اس گنتی کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. واحد ایک، یہاں بیچ میں دیا ہوا ہے، رومن گنتی میں لکھا ہوا ہے. واحد ایک، اثنان دو، ثلاثۃ تین، اربعۃ چار، خمسۃ پانچ، ستۃ چھ، سبعۃ سات، ثمانیۃ آٹھ، تسعۃ نو اور عشرۃ 10. تو ایک سے لے کر 10 تک کی گنتی آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنی ہے. واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ. ایک مرتبہ پھر پڑھیے. واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ. اسی طرح سے ایک مرتبہ اوپر کے سبق کو دہرائیے. طالب، طالبان، ثلاثۃ طلاب، اربعۃ طلاب، خمسۃ طلاب، ستۃ طلاب، سبعۃ طلاب، ثمانیۃ طلاب، تسعۃ طلاب، عشرۃ طلاب. مؤنث کے لیے طالبۃ، طالبتان، ثلاث طالبات، اربع طالبات، خمس طالبات، ست طالبات، سبع طالبات، ثمان طالبات، تسع طالبات، عشر طالبات. بس یہ آج کا سبق ہے آپ کا. تو اس سبق کو آپ اچھی طرح سے دیکھیے گا. سبق تھوڑا سا لمبا ہے بظاہر، ہے تو آسان، لیکن پیسیجز پہ تھوڑی لمبی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، آسان ہے کیونکہ کل آپ کی چھٹی ہے، کل اتوار ہے. تو چلیے بس یہیں پر ہم سبق مکمل کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب